آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نیوزی لینڈ کی تاریخ کے اس تاریک ترین دن کے حقائق اور ٹائم لائن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے نہ صرف ایک انتہائی پرامن ملک کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ڈیجیٹل دور میں انتہا پسندی کتنی تیزی سے پنپ سکتی ہے۔ آج ہم بالکل موضوع انداز میں اس واقعے کے اسباب، وہ خوفناک لمحات اور اس کے دیرپا اثرات کا مرحلہ وار جائزہ لیں گے۔ اس پورے المیے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی جڑوں تک جانا ہوگا۔ ذرا سوچئے، کیا ہوتا ہے جب ایک تنہائی کے شکار شخص کو اچانک بہت ساری دولت مل جائے اور وہ خود کو انٹرنیٹ کی تاریک اور غیر منظم دنیا میں قید کر لے؟ یہیں سے اس المیے کی بنیاد پڑی۔ بے پناہ مالی آزادی اور آن لائن نفرت انگیز نظریات کے اس خطرناک امتزاج نے اس نوجوان کو حقیقی دنیا کے ایک شفاق حملہ آور میں تبدیل کر دیا، اور یہی اس واقعے کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت ہے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، شدت پسندی کا راستہ اور اس کا بکھرا ہوا آغاز۔ کسی بھی شدت پسند کے ذہن کو پڑھنے کے لیے اس کے ابتدائی حالات کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 1990 میں آسٹریلیا میں پیدا ہونے والے اس حملاور نے اپنے مینیفیسٹو میں بڑی سادگی سے دعویٰ کیا کہ اس کا بچپن بالکل عام اور مسائل سے پاک تھا، لیکن اگر ہم دستاویزی حقائق پر نظر ڈالیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین کی کم عمری میں ہی علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس نے گھریلو تشدد کا سامنا کیا اور ایک بار تو اس کا گھر بھی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا، جس نے اسے شدید سماجی اضطراب اور گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ اس کے والد کی ایک بیماری کے باعث موت ہو گئی، جس کے بعد اسے معاوضے کے طور پر تقریباً $4,57,000 کی ایک بہت بڑی وراثت ملی۔ اب اتنی بڑی رقم نے اسے کسی بھی قسم کی نوکری یا سماجی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے خود کو معاشرے سے بالکل کاٹ لیا اور اپنی پوری زندگی آن لائن دنیا اور ویڈیو گیمز کے حوالے کر دی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا مرحلہ، انتہا پسندی کی طرف زوال، جہاں اس نے دنیا اور ویب دونوں کا سفر کیا۔ بے پناہ فارغ وقت اور جیب میں اتنے پیسوں کے ساتھ اس نے 2012 سے دنیا بھر کے اکیلے سفر شروع کیے۔ نیوزی لینڈ میں ایک دوست کے ہاں اس نے زندگی میں پہلی بار بندوق چلائی اور یہیں سے ایک خطرناک دلچسپی نے جنم لیا۔ اس کے بعد اس نے یورپ کا سفر کیا، جہاں اس نے سفید فام قوم پرست گروپوں کو ہزاروں ڈالرز کے ہتھیار دے دیے۔ 2016 میں وہ بلقان کے ممالک گیا تاکہ تاریخی مذہبی جنگوں کے مقامات کا دورہ کر سکے۔ اس پورے سفر نے اس کے ذہن میں ایک خاص طبقے کے خلاف گہری نفرت بھر دی۔ جسمانی سفر تو اپنی جگہ، لیکن اس کا ڈیجیٹل سفر اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے خود کو 8chan جیسے فورمز تک محدود کر لیا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو 8chan انٹرنیٹ کا وہ غیر منظم اور تاریک حصہ ہے جو اپنے انتہائی نظریات اور ایکو چیمبرز کے لیے بدنام ہے۔ اس نے خود کو ایک ایسے ڈیجیٹل دائرے میں قید کر لیا تھا جہاں وہ دن رات صرف ایسا ہی مواد دیکھتا جو اس کی نفرت کو مزید بھڑکاتا۔ اسے وہاں سے مستقل ہلا شیری مل رہی تھی۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر، ایک ناقابل تصور منصوبہ بندی اور اندھیرے میں ہونے والی تیاریاں۔ 2017 میں جب وہ نیوزی لینڈ کے شہر ڈنیڈن منتقل ہوا تو اس کے نظریات نے ایک عملی اور خطرناک منصوبے کی شکل اختیار کر لی۔ ذرا اس ہندے پر غور کریں، 30,000 نیوزی لینڈ ڈالرز۔ اس نے قانونی لائسنس کی آڑ میں یہ رقم ہتھیاروں اور گولیوں پر خرچ کی۔ اس کے بعد اس نے انتہائی شاطرانہ انداز میں غیر قانونی طور پر ان ہتھیاروں میں تبدیلیاں کی تاکہ ان میں ایک ساتھ زیادہ گولیاں بھری جا سکیں۔ حیران کر بات یہ ہے کہ اس دوران ایک بار وہ شوٹنگ کی مشق کرتے ہوئے زخمی ہو کر ہسپتال بھی گیا، لیکن قانونی خامیوں کی وجہ سے اس کا لائسنس پھر بھی منسوخ نہیں ہوا۔ حملے سے بالکل پہلے اس نے اپنے مقاصد دنیا کو بتانے کے لیے ایک 74 صفحات پر مشتمل مینیفیسٹو لکھا۔ اس نے اسے دی گریٹ ریپلیسمنٹ کا نام دیا۔ اس کا مقصد صرف اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہرگز نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ خاکہ تھا جس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر مزید تشدد بھڑکانا، قوموں کو تقسیم کرنا اور خاص طور پر امریکہ میں اسلحے کے قوانین پر ایک بہت بڑا تنازع کھڑا کرنا تھا۔ اور دیکھیے کہ اس نے ڈیجیٹل دنیا کا کیسا بھرپور اور خطرناک استعمال کیا۔ حملے کی صبح اس نے یہ مینیفیسٹو 30 مختلف لوگوں کو ای میل کیا، جس میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا دفتر اور میڈیا بھی شامل تھے۔ اس کے فوراً بعد اس نے ٹویٹر اور 8chan پر باقاعدہ اپنے حملے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی اپنے فیس بک پیج کے ذریعے اس پوری شفاق کارروائی کو لائیو سٹریم کرنے کا لنک بھی شیئر کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی یہ دہشت پوری دنیا لائیو دیکھے۔ چوتھا حصہ، 15 مارچ کا وہ دن اور دہشت کے وہ 20 منٹ جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ اس ٹائم لائن کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب انتہائی تیزی سے ہوا۔ دوپہر 1:39 پر وہ النور مسجد پہنچتا ہے۔
داخلی دروازے پر ایک شخص اسے ہیلو برادر کہہ کر خوشامدید کہتا ہے، لیکن جواب میں وہ سیدھا فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ النور مسجد میں محض چند منٹ کے اندر تباہی مچانے کے بعد وہ تیزی سے لنوڈ اسلامک سینٹر کی طرف نکلتا ہے اور ایک باور پر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ بالآخر 1:59 پر پولیس ایک مختصر تعاقب کے بعد اس کی گاڑی کو ٹکر مار کر اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ لیکن ان انتہائی ہولناک لمحات میں بھی انسانیت اور بے پناہ شجاعت کی ایسی مثالیں سامنے آئیں جو واقعی حیران کر دیتی ہیں۔ النور مسجد میں نعیم رشید نے نہتے ہوتے ہوئے بھاری ہتھیاروں سے لیس حملہ آور کی طرف دوڑ کر اسے پیچھے دھکیلا، جس سے کئی لوگوں کو جان بچانے کا موقع ملا۔ اسی طرح لنوڈ میں عبدالعزیز وہاب زادہ نے حملہ آور پر کریڈٹ کارڈ ریڈر اور ایک خالی بندوق پھینک کر اس کی توجہ ہٹائی، جس کی وجہ سے حملہ آور وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ان دونوں کی اس بے مثال بہادری نے بہت سی جانیں بچائی۔ اس منظم اور وحشیانہ حملے کی جو انسانی قیمت چکانی پڑی وہ انتہائی دردناک ہے۔ 51 بے گناہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان میں 3 سال کے معصوم بچے سے لے کر 77 سال کے بزرگ تک شامل تھے، اور اس کے علاوہ درجنوں افراد ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر معذور اور زخمی ہو گئے۔ اب ہم پہنچتے ہیں 5ویں حصے پر، انصاف اور قومی رد عمل، ایک ایسا واقعہ جس نے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ عام طور پر ایسے واقعات کے بعد حکومتیں قانون سازی میں مہینوں لگا دیتی ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کا رد عمل بے مثال تھا۔ صرف چند ہی ہفتوں میں پورے ملک میں نیم خودکار ہتھیاروں پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ حکومت نے کروڑوں ڈالرز کے فنڈ سے عوام سے یہ ہتھیار واپس خریدنے کا ایک زبردست پروگرام شروع کیا، اور سب سے اہم بات، حملہ آور کی لائیو سٹریم ویڈیو اور اس کے مینیفیسٹو کو پھیلانا قانونی طور پر سنگین جرم قرار دے دیا گیا۔ اگست 2020 میں انصاف کا پہیہ گھوما اور ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا۔ حملہ آور کو بغیر پیرول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی کو دہشت گردی کے جرم میں ایسی سزا ملی ہو جس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مرتے دم تک کبھی قید خانے سے باہر نہیں آ سکے گا۔ جج کے الفاظ تھے کہ اس کے جرائم اتنے سنگین ہیں کہ تاحیات قید بھی اس کے ظلم کا پورا حساب نہیں کر سکتی۔ اور اب ہم اس تجزیے کے آخری اور سب سے پریشان کن حصے کی طرف آتے ہیں، ایک جاری ورثہ، یعنی اس نظریے کے پھیلاؤ کا اثر۔ حملہ آور تو ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس المیہ کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے اس کے نظریات کو ایک ڈیجیٹل وائرس کی طرح زندہ رکھا ہے۔ امریکہ، ناروے، کینیڈا، فن لینڈ، یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ ان تمام ممالک میں ایسے کئی حملہ آور سامنے آئے جنہوں نے باقاعدہ طور پر کرائسٹ چرچ کے اس مینیفیسٹو سے ترغیب لی اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی مقام پر ہم آج کے اس تجزیے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ حقائق بالکل واضح ہیں۔ ایک فرد کو تو روکا جا چکا ہے، لیکن اس کی وہ زہریلی تحریریں آج بھی انٹرنیٹ کے لامحدود آرکائیوز میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اور چھپتا ہوا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب غیر منظم آن لائن پلیٹ فارمز پر انتہا پسندانہ نظریات اتنی آسانی سے محفوظ رہتے ہیں اور پھیلتے ہیں، تو کیا ہمارے موجودہ اقدامات واقعی کافی ہیں، یا پھر ہمیں اس ڈیجیٹل وائرس کی اگلی لہر کو روکنے کے لیے کسی بالکل نئے اور زیادہ مؤثر لاحیہ عمل کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں مل کر تلاش کرنا ہوگا۔